7 عدد اجوا۔ اجوا کھجور سرزمین عرب کا وہ تحفہ ہے جس کو جنت کے کھجور کہا جاتا ہے۔ اجوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین کھجوروں میں تھی۔ حدیث میں اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ جنت کی کھجوریں ہیں، اس میں دوران سر سے قلب مرض سے شفا کا ہونا وارد ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نہارموز کے 7 عدد کھانے میں زہر اور سحر سے حفاظت ہوگی۔ حضور نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کا درخت اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت کوئی اور چیز سے پہلے 7 عدد کھجور اجوا کھائے گا، اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علامہ ابن اسیری کہتے ہیں کہ اجوا سیمانی سے بڑی ہے، اس کا درخت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 اجوا کھجوریں کھانے سے زہر اور جادوئی اثر نہیں کریں گے۔ یہ جو 7 کی حکمت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عدد کھانے کا کہا، تو 7 عدد کی حکمت صرف اور صرف اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، بلکہ اس کا علم توفیقی ہے، یعنی کہ حضرت اسے سماعت پر موقوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہی کا عدد فرمایا اور سننے والوں نے اس کو نقل کیا۔ نہ تو حضرت نے اس کی تصحیح کی وجہ بیان فرمائی، نہ سننے والوں نے دریافت کیا، جیسا کہ رکعات وغیرہ کے اعداد کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 7 ہی کا عدد بہتر اور مناسب ہے، اس کی حکمت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں حضور کا کھجور کی تمام اقسام سے اجوا کو خصوصیت دینا اور پھر 7 کے عدد کے ساتھ مخصوص فرمانا، یہ امور اسرار سے ہے جن کی حکمت ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اجوا ہی کو برتری و فضیلت ہے، اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے۔ بعض اہل علم نے نماز میں 7 فرائض کی حکمت یہ لکھی ہے کہ انسان کا جسم 7 چیزوں سے بنا ہے۔ مغز یعنی بھیجا، رگیں، گوشت، پٹھے، ہڈیاں، خون، جلد یعنی کھال، یہ سب 7 ہوئے۔ ان 7 اجزاء کی شکریہ میں 7 فرض رکھے گئے ہیں، ہر ایک چیز کا شکر یہ ایک فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ 7 اجوا کھجوریں کھانے سے انسانی 7 اجزاء سے مرکوب ہے اور یہ 7 اجزاء کو فائدہ کرتے ہیں۔ حافظ ابن القیم جوزی 7 کے عدد کی حکمت بیان فرماتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں، رہ گئی 7 عدد کی بات تو اس کے حساب اور شریعت دونوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین پیدا کیے، ہفتے کے 7 دن مقرر فرمائے، انسان کی اپنی تخلیق 7 مرحلوں میں ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذمے 7 چکروں سے شروع کیا، صفا اور مروہ کے چکر بھی 7 مرتبہ شروع کیے، عیدین کی تکبیریں 7 ہیں، 7 برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا حکم ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ پیغمبر خدا نے اپنے مرض میں 7 مشکیزہ پانی سے غسل کرانے کے لیے فرمایا۔ خدا نے قوم عاد پر طوفان 7 رات تک جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدائے پاک میری مدد فرما، ایسے 7 حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ خدا کی طرف سے صدقے کا ثواب جو صدقہ دینے والوں کو ملے گا وہ 7 بالیوں سے، یعنی جو ایک دانے سے اگتی ہے، جن میں 100 دانے ہوں، اس سے تشبیہ دی۔ اور وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اس میں 7 بالیاں ہی نظر آئی تھی، اور جن سالوں میں کاشت نہایت ہی عمدہ ہوئی وہ 7 سال تھے، اور صدقے کا اجر 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ 7 کے ضرب کے ساتھ ملے گا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ 7 کے عدد میں ایسی خاصیت ہے جو دوسرے عدد کو حاصل نہیں ہے، اس میں عدد کی ساری خصوصیات چھپی ہوئی ہیں، اور اطباء کو 7 کے عدد سے خاص ربط ہے۔ خصوصیت سے ایام بحران میں بخرات کا مقولہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز 7 اجزاء پر مشتمل ہے، ستارے 7، ایام 7، بچے کی طفولیت کی عمر 7 وغیرہ وغیرہ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عدد کے مقرر کرنے کی حکمت معلوم ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر بات یقینی اور قطعی اور کھلی دلیل وحی الہی ہو، اس کا قبول و تسلیم کرنا تو بہرحال دنیا جہاں کے ممتاز اطباء سے زیادہ حسن قبولیت کا مستحق ہے۔ دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، مگر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی ہر چیز حتمی و آخری ہے۔
اجوا میں شفا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالیہ کے اجوا کھجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی خاصیت رکھتی ہیں، جبکہ اس کو دن کے ابتدائی حصے میں یعنی نہار منہ کھایا جائے۔ مدینہ منورہ کے اطراف خبا کی جانب جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ عالیہ یا اولائی کہلاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجوا کھجوروں کو دوران سر یعنی کہ ہیڈ ایک کے لیے استعمال کرنے کا حکم فرمایا کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اجوا کی یہ خصوصیت صرف زمانہ مبارک نبویہ کے ساتھ ہی مفید نہیں بلکہ عمومی اور دوامی ہے۔ قلب کے مرض کی شفا اجوا کے ذریعے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری چھاتیوں کے درمیان رکھا اور اتنی دیر تک رکھا کہ میں نے اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قلب کی شکایت ہے، جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس جا کر اپنا علاج کراؤ، جو بنو ثقیفہ کا بھائی ہے اور وہ طبیب ہے، پس اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے ساتھ کھجوریں لے کر اور انہیں ان کی گٹلیوں سمیت پی لیں اور ان کا مالیدہ سا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالیں۔ غم خواروں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت سے ہے اور اس میں جنون سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اجوا جنت کی کھجوریں ہیں اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اجوا جنت کی کھجوریں ہیں کا مطلب یوں تو یہ ہے کہ اجوا کی اصل جنت سے آئی ہے، یا یہ کہ جنت میں جو کھجوریں ہوں گی وہ اجوا ہے، ایسی راحت بخش کھجور ہے گویا وہ جنت کا میوہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی تمام قسموں میں محبوب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اجوا تھی۔